سینئر لیڈر پی ٹی آئی ذوالفقار بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ذوالفقار صاحب، آپ نے بات کی یہ سیڈیشن چارجز کی بات کر رہے ہیں، فواد پہ بھی اور بھی آپ کے لیڈران جو ہیں وہ بھی اس حوالے سے اندر گئے ہیں۔ ماضی میں نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، دوسری پارٹیز کے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، مذمت کریں گے اس کی؟ لوک آئی تھنک اگر آپ کمپیئر کریں ایپل فار ایپل، ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ فواد چودھری صاحب کے اوپر ٹیررزم کا چارج ہے، اور ٹیررزم کا کس چیز کا چارج ہے کہ انہوں نے ای سی پی کے ایک ممبر کو یا سیکٹری کو یا کسی کو منشی بولا۔ اگر یہ ٹیررزم ہے تو اس وقت جو ملک میں واقعی جو ٹیررزم پھیل رہا ہے وہ پھر کیا آتا ہے؟ مطلب آپ نے دونوں کو ایک معیار پہ کھڑا کر دیے۔ آپ کسی کو منشی بولیں تو جو وہ منشی ہے یا جو وہ سیکٹری ہے، جو ای سی پی کا جو بھی ہے، اس کا کام ہے کہ وہ کورٹس میں جائیں، سول اور ایک ڈیفیمیشن سوٹ فائل کریں کہ اس نے مجھے یہ گالی دی ہے یا اس نے میرے خلاف یہ بات کی ہے یا مجھے منشی لفظ نہیں پسند، کیونکہ منشی نہ گالی ہے نہ کچھ اور ہے۔ تو بات یہ کہ آپ ان چیزوں کو ڈیفیمیشن کورٹس میں لے کے جاتے ہیں، اس میں ٹیررزم کہاں سے آ گئی؟ تو اگر آپ کمپیئر کریں، ہم نے کسی پہ کبھی ٹیررزم کا نہیں ڈالا۔ فواد چودھری از اے ویری فری تھنکر، لبرل مائنڈیڈ، اوپن مائنڈیڈ، ہمیشہ اپنی پارٹی کے ساتھ بھی اگری نہیں کرتے۔ تو ان کو گرفتار کرنا صرف ان کو گرفتار کرنا نہیں ہے، ایک قسم کی سوچ پاکستان کے اندر گرفتار کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک فری تھنکر پاکستان میں ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیاست میں ہو یا میڈیا میں ہو یا سول سوسائٹی کا ہو۔ دیٹ مینز یو کانٹ ایگزسٹ ایکسپریس یور ویوز، لیکن ہمیشہ وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب تو مبصرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے خود ہی ایسے اقدامات لیے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس وقت ایک اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہے، چاہے وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنا ہو یا پھر اب قومی اسمبلی میں بھی جو ہے آپ کی اتنی ساری سیٹیں، اتنے ریزگنیشنز جو ہیں وہ منظور ہو گئے ہیں۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے؟ آج انہوں نے نکالا آئی تھنک 14 18 یا کوئی اپریل کا کہ 19 ڈیز، دیکھیں وہ پنجاب الیکشنز ڈیلے ہی نہیں کر سکتے۔ آپ کو 60 ڈیز کے اندر اندر جو سارے ایم این ایز کے ہمارے ریزنیشنز ایکسیپٹ ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، گریٹ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکر انہیں کر تو دیے نا، پہلے تو 9 مہینے کے لیے وہ بھی نہیں کر رہے تھے، تو یا آر یا پار ہو گئی یہ بات، نو پرابلم فار اس، وی فیل وی آر دا ونر ان دس۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ سے اس لیے بھی پوچھ رہی ہوں، آپ کانفیڈنٹ تو نظر آ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے الیکشنز کرائیں، اور اسی لیے اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں کہ الیکشنز ہو جائیں وہاں پہ، لیکن پہلے بھی جب ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرتے تھے اور یہ بات ہوتی تھی کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آپ کی مرضی کا تو نہیں آئے گا، آپ کس طرح سے اس کے نیچے الیکشن لڑیں گے اور جیتیں گے؟ بات یہ آ جاتی ہے کہ جب آپ کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہو جو ہوگا جنرل الیکشنز میں، تو جیسے کہ ہم نے بائی الیکشنز یہ 20-25 سیٹس ہماری جو بائی الیکشنز میں ہم نے سویپ کی ہیں، یہاں بھی ہر قسم کی کوشش کی گئی تھی، ہر قسم کی کوشش کی گئی تھی ہمیں ہرانے کی، لیکن ہم نے کلین سویپ کیا۔ تو الیکشن چاہے محسن نقوی ہو چاہے اس کا باپ ہو، بات یہ ہوگی کہ ہم اگر جب الیکشن ہوگا ہم سویپ کریں گے۔ تھوڑا بتائے گا کل رات کیا ہوا تھا؟ کچھ ایک دم سے خبریں پھیل گئی تھیں کہ خان صاحب کو گرفتار کرنے آ رہے ہیں، لوگ جمع ہو گئے تھے وہاں پہ زمان پارک کے باہر، کیا ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ ہے کہ اس وقت جو کیئر ٹیکر سی ایم محسن نقوی کو لگایا گیا ہے، تو اوبیسلی ان کا کیئر ٹیکر کا کیا کام ہوتا ہے کہ ڈے ٹو ڈے بزنس آپ سنبھالیں، کہ گورنمنٹ فنکشنل رہے تھوڑی بہت، لیکن بہت لمیٹڈ فنکشنل رہے، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز کی طرف جائیں اور اس کو فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف اور صرف یہ کام ہوتا ہے، اپارٹ فرام دیٹ نتھنگ ایلس۔ تو انہوں نے جب سے آئے ہیں صرف پی ٹی آئی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی ہے، تو کل انہوں نے ایک پولیس کی ایک پوری کانوائے بھیجی زمان پاک کچھ 1:30 بجے، اور جیسچرز ایسے دیے کہ جیسے کہ وہ خان صاحب کو اریسٹ کرنے آ رہے ہیں یا اریسٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ وہاں سے لاہوری سارے پی ٹی آئی کے ورکرز اور عوام اٹھی، وہاں 500 600 700 لوگ پہنچ گئے، وہ اریسٹ نہیں کر پائے۔ وہ ان نے پوری کوشش کی، وہ صبح کے 4 بجے تک وہاں رہے۔ جب لوگ اپنے گھر میں چلے گئے، فواد چودھری صاحب اپنے گھر پہنچ کے جو ہی وہ ان نے اپنے پورچ میں انٹر کیا، ان نے اسی کانوائے کو، مطلب اسی جیسی کانوائے کو لے کے فواد چودھری صاحب کو اریسٹ کر لیا۔ تو میں سمجھتا ہوں اب دیکھتے ہوئے کہ خان صاحب ایک ڈکوئے تھا کہ ساری اٹینشن وہاں چلی جائے، اور فواد صاحب جو ہی گھر پہنچے ان کو اریسٹ کرنا تھا۔ کل انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کسی نہ کسی لیڈر کو اریسٹ ضرور کرنا ہے۔ تو اٹ شوز کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی پرائیورٹی کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ ذوالفقار صاحب ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا، تھینک یو سو مچ۔